الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ پوری دنیا میں خطیب، مقرر، واعظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے شان ابراہیم خلیل اللہ اور شان محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو حبیب بنایا۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت نے شان خلیل یہ عطا کی کہ آپ پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کی شان کا ذکر کیا کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو اپنے خلیل کے لیے ٹھنڈا اور گلے گلزار بنا دیا۔ شان حبیب اللہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے فارس کی آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، ولادت مصطفیٰ کے وقت اللہ رب العزت نے شان حبیب اللہ دنیا کو دکھائی کہ وہ آگ بجھ گئی، اور جس چیز پر دست مصطفیٰ لگ جائے اس کو دنیا کی آگ نہیں چھوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی دعوت کی، دسترخوان سجایا، دسترخوان بچھایا، دیکھا کہ ایک رومال میلا ہے، کچیلا ہے۔ آپ نے اس میلے رومال کو تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس رومال کو نکالا، رومال وہی ہے لیکن اس پر میل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا انس، یہ کوئی فن ہے، یہ کوئی آپ کا کمال ہے کہ آپ نے رومال کو آگ میں ڈالا، آگ نے اس رومال کو نہیں کھایا، صرف میل کو کھایا۔ حضرت انس نے فرمایا نہ کوئی فن ہے نہ انس کا کمال ہے، اس میں کمال مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میرے ہاں تشریف لائے، میں نے دعوت کی، آقا نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نے یہ رومال آقا کو ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی شان سے، اپنے مقام سے، اپنے دست اقدس سے اس رومال پر ہاتھ پھیرا۔ اب اس رومال کی یہ شان بڑھ گئی ہے، جب یہ میلا ہوتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل تو کھا جاتی ہے لیکن رومال کو نہیں کھاتی، کیونکہ اس رومال پر دست مصطفیٰ لگا ہے۔ اور شان دست مصطفیٰ یہ ہے جس چیز پر میرے آقا کا ہاتھ لگ جائے اس چیز کو پھر آگ نہیں کھاتی۔ آقا اپنے گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی،
پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی روٹی لگا دوں۔ سیدہ عائشہ نے آٹا دیا، پیغمبر نے نبوت کے ہاتھوں میں لیا اور پھر ہاتھوں میں لے کر اسے پیڑا بنایا، روٹی بنا کر تنور میں لگا دی۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جب روٹیاں پک جائیں تو روٹیاں لے کر حجرے میں آ جانا۔ پاک پیغمبر حجرے میں تشریف فرما ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ تنور پہ کھڑی ہوئی روٹی کے پکنے کا انتظار کر رہی ہے۔ روٹی پکتی نہیں، روٹی سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ حجرے میں آ جاؤ، روٹیاں لے آؤ۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا بتاؤں، جو آپ کا ہاتھ جس روٹی پہ لگا میں دیکھ رہی ہوں اس سے پانی بھی ابھی نکل رہا ہے، آقا روٹی پکے تو میں آؤں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جس روٹی پر، جس چیز پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے پھر اللہ رب العزت اس کی شان بڑھا دیتے ہیں، پھر اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جسے عائشہ کے ہاتھ نے روٹیاں لگائی تھی وہ پک گئی، جسے محمد مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا تھا وہ روٹی نہ پکی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان حبیب اللہ ہے۔ محمد بن حاتب صحابی رسول کہتے ہیں بچپن میں آگ میں گر گیا، میرا جسم جل گیا، میرے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کہ اللہ کے رسول یہ محمد بن حاتم ہے جو جل گیا ہے۔ حضرت محمد بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دست اقدس میں لعاب دہن کو نکالا اور پھر میرے جسم پہ لگا دیا۔ فرمایا جیسے جیسے پاک پیغمبر کا لعاب دہن لگتا گیا، جیسے جیسے پاک پیغمبر کا ہاتھ مبارک دست اقدس میرے جسم پہ پھرتا گیا مجھے شفا ملتی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کے دیوانوں اور پروانوں پر بھی دنیا کی آگ کو جلانا حرام کر دیا ہے۔ یہ ابو مسلم خولانی ہیں، یمن میں رہتے ہیں، اسود انسی کی دربار میں پکڑ کے لائے گئے۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور ابو مسلم خولانی سے کہا تو کسے نبی مانتا ہے؟ ابو مسلم خولانی نے کہا میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا آخری نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے بھی نبی مان لے۔ ابو مسلم خولانی نے کہا میں نے آقا کو اپنا نبی مان لیا ہے، اب میں کسی اور کو نبی نہیں مان سکتا۔ اس نے آگ جلائی، ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو ابو مسلم خولانی کے لیے، نبی کے دیوانے کے لیے، نبی کے مستانے کے لیے، نبی کے غلام کے لیے اس آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیا۔ پھر ابو مسلم خولانی کو یمن سے جلا وطن کر دیا گیا، وہ مدینہ پہ آیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے۔ جناب عمر کی نظر پڑی، جناب عمر نے پوچھا بتاؤ کہاں سے آئے؟ فرمایا یمن سے آیا ہوں۔ فرمایا کیا تمہیں ابو مسلم خولانی تو نہیں کہتے؟ کہا ہاں میرا نام ابو مسلم خولانی ہے۔ جناب ابو بکر بھی آ گئے، جناب ابو بکر سے جناب عمر نے کہا ابو بکر یہ وہ شخص ہے جس پر رب کائنات نے اس دنیا پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے اس دیوانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کے اس پروانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کے اس عاشق کے لیے ختم نبوت کی برکت سے اس کے لیے بھی دنیا کی آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ شان حبیب یہ ہے، اور شان ابراہیم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آگ کو گلزار بنایا۔ شان ابراہیم یہ ہے آپ نے بیت اللہ کی تعمیر بنائی، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہ کمال ابراہیم ہے، یہ کمال خلیل اللہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا، کعبہ
خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ شان ابراہیم ہے۔ اور شان حبیب یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حجر اسود کو بیت اللہ میں اس کے مقام پہ نصب کیا، اور یہ حجر اسود وہ ہے جو جنت سے لایا گیا ہے۔ یہ حجر اسود وہ ہے جسے رب کا دائنا ہاتھ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حجر اسود وہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، یہ حجر اسود، اس کو آنکھ بھی دی جائے گی، اس کو زبان بھی دی جائے گی۔ آنکھ سے یہ پہچانے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا، زبان سے اس کے ایمان کی تصدیق کرے گا جس نے ایمان کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا شان ابراہیم یہ ہے کہ آپ نے بیت اللہ کو بنایا، پتھروں سے بنایا۔ شان خلیل ابراہیم یہ ہے، بیت اللہ کو بنایا، پتھروں سے بنایا۔ اور شان حبیب یہ ہے، آپ نے بیت اللہ میں اس حجر اسود کو رکھا جو جنت سے پتھر لایا گیا تھا، اس پتھر کو لگا، اس پتھر کو رگا جسے رب کائنات نے فرمایا یہ میرا داہنا ہاتھ ہے۔ اس پتھر کو رکھا جو جب قیامت کے دن آئے گا مومنوں کے ایمان کی تصدیق کرے گا، کافروں کے ایمان انکار کی تصدیق کرے گا۔ میں نے کہا شان خلیل یہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، شان حبیب یہ ہے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ اور شان ابراہیم یہ ہے کہ آپ نے حج کا اعلان کیا، آپ نے حج کا اعلان کیا۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جب بیت اللہ بن گیا اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل اب حج کا اعلان کر۔ فرمایا مولا میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا صفا پر کھڑے ہو کر آواز دے، حج کا اعلان کر، میں تیری آواز کو مشرق و مغرب تک پہنچا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی آواز کو ہر آدمی تک پہنچا دی، جو ماں کے پیٹ میں تھا، جو باپ کے صلب میں تھا، جو پیدا ہو چکا تھا، سبھی نے حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور لبیک کہا۔ جس نے آپ کی آواز پر لبیک کہا آج وہی حج کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، آپ نے حج کا اعلان کیا۔ اور شان حبیب یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے پیارے حبیب شان ابراہیم یہ ہے میں نے اس سے حج کا اعلان کروایا، تیری زبان سے میں حج کی فرضیت کا اعلان کرواتا ہوں۔ حج اس پر فرض ہوگا جس کے پاس مال ہوگا، حج اس پر فرض ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی، حج اس پر فرض ہوگا جس کے پاس صحت ہوگی۔ میں نے کہا شان ابراہیم یہ ہے کہ حج کا اعلان کروایا، اور شان حبیب یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ محبوب کی زبان سے اعلان کروایا حج اس پر فرض ہے جس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور جس کے پاس صحت بھی ہے۔ یہ شان ابراہیم ہے اور یہ شان حبیب ہے۔ شان ابراہیم یہ ہے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مکہ مکرمہ ہے، اللہ اس کو امن کی جگہ بنا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو مجھ سے مانگ رہا ہے میں تجھے عطا کر رہا ہوں، تو نے مانگا میں نے مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دیا۔ ذرا توجہ کر، آج سے پہلے اللہ رب العزت نے اس مکہ مکرمہ کی قسم نہیں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد نہیں کہا۔ اللہ آپ اس شہر کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ یہاں پر میرے محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، میرے محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ جب میرے محمد مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں اب بیت اللہ کی عظمت بھی بڑھ گئی ہے، اب خانہ کعبہ کی عظمت بھی بڑھ گئی ہے، اب مکہ مکرمہ کی عظمت بھی بڑھ گئی ہے۔ اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ جو مکہ مکرمہ کو عظمت، جو مکہ مکرمہ کو شان پیغمبروں کی دعا سے نہ ملی وہ محمد مصطفیٰ کے قدموں سے مل گئی۔
میں نے کہا اللہ آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ یہاں پہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا نہیں اللہ یہاں پر حج اسود ہے اس لیے آپ نے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس لیے آپ نے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ یہاں پر صفا و مروہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ یہاں پہ میدان عرفات ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ فرمایا نہیں۔ اللہ پھر قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا قسم اس لیے اٹھائی جب میں عرش پہ بیٹھتا ہوں میں بیت اللہ کو دیکھتا ہوں، میں خانہ کعبہ کو دیکھتا ہوں، میں مکہ کی گلیوں کو دیکھتا ہوں۔ جب میری نظر مکہ کی گلیوں پہ پڑتی ہے، گلیاں تو مکہ کی ہوتی ہیں، گلیاں مجھے میرے محمد کی نظر آتی ہے۔ جب گلیاں مجھے میرے محمد کی نظر آتی ہے اس لیے میں قسم اٹھاتا ہوں لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ گلیاں تو مکہ کی ہیں لیکن تلیاں کس کی ہیں بھائی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ محمد مصطفیٰ کی جب قدموں کے تلوے لگے، تلیاں لگی، اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی کیا کھائی؟ قسم۔ لا اقسم بہذا البلد، یہ شان حبیب ہے اور وہ شان ابراہیم ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اور شان حبیب یہ ہے اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں جو اللہ سے مانگے اور اللہ عطا کرے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ سے مانگے نہیں اللہ خود عطا کرے۔ کیا کرے بھائی؟ اللہ خود عطا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مولا جب دنیا سے چلا جاؤں گا آنے والی قوم میں میرا نام باقی رکھنا، لوگوں کی زبان پر میرے نام کو باقی رکھنا، لوگ مجھے یاد کریں۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم پریشان نہ ہو، میں نے تجھے کل لوگوں کی امامت عطا فرما دی ہے، تیرا نام باقی رہے گا۔ امت محمدیہ نماز پڑھے گی، نماز میں تیرا نام لے گی، درود پڑھے گی۔ اللہ نے شان ابراہیم بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے عطا کیا، اور شان حبیب یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر مانگتے نہیں ہیں، اللہ خود اپنے محبوب پیغمبر سے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں نے کہا میں اپنے محبوب پیغمبر کے ذکر کو کیسے بیان کروں، کہاں سے بیان کروں، میں اس کے ذکر کو کیسے بیان کروں، کہاں سے بیان کروں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ میں نے کہا جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو کون و مکان سے پہلے ہے، جو زمین و زمان سے پہلے ہے، جو شمس و قمر سے پہلے ہے، جو شام و سحر سے پہلے ہے، جو شمس و قمر سے پہلے ہے، جو ماہتاب و آفتاب سے پہلے ہے، جو نور و بشر سے پہلے ہے، جو سورج کی روشنی سے پہلے ہے، جو چاند کی حرارت سے پہلے ہے، جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، جو سارے جہان سے پہلے ہے۔ تیرے ذکر کا ذکر، تیری بلندی کا ذکر کہاں سے کروں؟ تیرا ذکر کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں تیری عظمت کے ڈنکے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میں دنیا میں آؤں تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر انسان کی زبان پر اس کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ اگر میں دنیا میں آؤں کلمہ پڑھوں نام اسی کا نظر آتا ہے، اگر تکبیر کہوں تکبیر میں نام اسی کا نظر آتا ہے، اگر نماز پڑھوں نماز میں ترانہ حمد و صلات کا، ترانہ درود و سلام کا اسی کا نظر آتا ہے۔ اگر بیت اللہ میں جاؤں نام اسی کا نظر آتا ہے، مسجد نبوی میں جاؤں نام اسی کا نظر آتا ہے، روزے رسول پہ جاؤں رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں قبر میں جاؤں نام اسی کا نظر آتا ہے۔ اگر میں میدان محشر
میں آؤں تو شفاعت اس کی برستی ہوئی نظر آتی ہے، حوض کوثر پہ جاؤں جام جھلکتا ہوا اس کا نظر آتا ہے، پل صراط پہ جاؤں شفاعت اس کی نظر آتی ہے، اگر در جنت پہ جاؤں تو در جنت کے ماتھے پہ بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، اگر میں جنت کے اندر چلا جاؤں جنت کے در و دیوار پہ دیکھوں، جنت کے در و دیوار پہ دیکھوں، جنت کے شام و سحر پہ دیکھوں، جنت کے پھول کی پتیوں پہ دیکھوں، جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، جنت کے حوروں کے سینوں پہ دیکھوں، جنت کے غلمان کے جبین پہ دیکھوں، عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، لوح قلم کی پیشانے پہ دیکھوں، جنت کے جہاں پہ دیکھتا ہوں میں عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں پہ نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ شان ابراہیم یہ ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میرے نام کو باقی رکھنا۔ اور شان حبیب یہ ہے اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر وہاں ہوگا جہاں میرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر تو پھر تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر تو نماز میں تیرا ذکر، درود میں میرا ذکر تو درود پہ تیرا ذکر، آسمانوں پہ میرا ذکر تو آسمانوں پہ تیرا ذکر، نبیوں کی زبان پہ میرا ذکر تو ساتھ تیرا ذکر، آدم کی دعا میں میرا ذکر تو ساتھ میں تیرا ذکر، نوح علیہ السلام کی زبان پہ میرا ذکر تو ساتھ تیرا ذکر، ابراہیم کی دعا میں میرا ذکر، محبوب ساتھ میں تیرا ذکر، عیسیٰ کی بشارت پہ میرا ذکر تو محبوب تیرا ذکر، دانیال کے خواب میں محبوب میرا ذکر تو محبوب تیرا ذکر، محبوب جہاں جہاں تک میں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک تیرے میرے محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور ادھر اللہ نے حبیب کو فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ شان ابراہیم یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مولا مجھے بھی، میری آل کو بھی، میرے اہل بیت کو بھی بتوں کے گندگی سے بچا۔ مانگا اللہ نے پاک کر دیا۔ اور شان حبیب یہ ہے، اللہ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب تجھے بھی پاک کر دیا، تیرے آل کو بھی پاک کر دیا، تیرے گھر والوں کو بھی پاک کر دیا، تیری فاطمہ کو بھی پاک کر دیا، تیرے علی کو بھی پاک کر دیا، تیرے حسن و حسین کو بھی پاک کر دیا، جو جو تجھ سے جڑتا جائے گا میں اسے پاک کر دوں گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب تجھے اتنا پاک بنا دیا، تجھے اتنا پاکیزہ بنا دیا، کل قیامت کی صبح تک جو بھی تیرا نام لے گا، جو بھی تیرا ذکر کرے گا فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب اسے بھی پاک کر دوں گا۔ میں نے کہا آج اگر کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہے پاک نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہے پاک نہیں ہو سکتا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، صبح کہے شام کو کہے اور ایک دھاگے پہ کھڑا ہو کر جب تک میرے محبوب کا نام نہیں لے گا، اللہ نے کہا فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب تجھے اتنا پاکیزہ بنا دیا جو تیرا نام لے گا اسے بھی تیری طرح پاک کر دوں گا۔ فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب تجھے بھی پاک کر دیا، یہ شان حبیب ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے پاک کر دے، میرے اہل بیت کو پاک کر دے۔ اور شان محمد مصطفیٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود کہتا ہے فَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب تجھے بھی پاک بنا دیا، جس کا نام تیرے لبوں پہ آئے گا میں اسے بھی پاک کر دوں گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي، محبوب جو نیک ہیں، اللہ جو نیک ہیں وہ سارے میرے ہیں، وہ سارے میرے ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي، محبوب اللہ جو گناہگار ہیں وہ سارے تیرے ہیں، وہ سارے تیرے ہیں۔ ادھر ذرا مدینے میں جا، محمد مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھ،
محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو سارے نیک ہیں وہ سارے تیرے ہیں، اور جو گناہگار ہیں وہ سارے میرے، وہ سارے میرے ہیں۔ یہ شان حبیب ہے، شان حبیب، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نیک میرے، گناہگار تیرے، شان حبیب یہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں اللہ جو گناہگار ہیں وہ سارے میرے ہیں، جو نیک ہیں وہ سارے تیرے ہیں۔ ارے کسی نبی کی زبان پہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کے الفاظ نہیں آئے۔ ذرا مدینے میں جا تو دیکھ، محمد مصطفیٰ کے لبوں پہ رات ہو یا دن ہو یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدا آتی ہے۔ پاک پیغمبر 3 دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، صحابہ پریشان ہیں۔ ابو بکر دروازے پہ گئے، اجازت نہیں ملی، عمر دروازے پہ گئے، اجازت نہیں ملی، عثمان دروازے پہ گئے، اجازت نہیں ملی۔ حضرت علی سے کہا علی در نبوت پہ جاؤ، حجرہ رسول پہ جاؤ، جا کر آقا سے کلام کرو۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں اسے بھیجوں گا، جب وہ جائے گے تو پیغمبر اپنا دروازہ بھی کھول دیں گے، اجازت بھی دے دیں گے۔ سیدہ فاطمہ محبوب کے دروازے پہ جاتی ہیں، سلام کرتی ہیں، آقا نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اتنے غمگین کیوں ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے غم زدہ نظر کیوں آتے ہیں، تنہائی کو کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کیا بتاؤں، آج جبرائیل میرے پاس آیا تھا، اس نے بتایا آقا میں جہنم کا نظارہ دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، آپ کی امت کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے، آپ کی امت کو جہنم کے پہلے طبقے میں ڈالا جائے گا، جہنم کے پہلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت فاطمہ سے پاک پیغمبر نے فرمایا میری پیاری فاطمہ جب جبرائیل نے جہنم کا تذکرہ کیا مجھے میری امت یاد آ گئی ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں رب کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدائیں لگاتا ہوں۔ جبرائیل آ گئے، فرمایا محبوب رب کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب پریشان نہ ہو میں تجھے راضی کروں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے محمد مصطفیٰ اپنے اللہ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ شان حبیب ہے، یہ شان، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان حبیب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی، اور ادھر محمد مصطفیٰ جب بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا ربی امتی امتی کی صدائیں آتی ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا ربی امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آقا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اللہ میری عائشہ کو جہنم سے آزادی نصیب فرمایا۔ فرمایا دیکھا حضرت عائشہ کے چہرے پہ، اس کے چہرے پہ خوشی ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ مسکراتی کیوں ہے، ہنستی کیوں ہے؟ فرمایا آقا آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ تیرے لیے اب دعا کی ہے، اپنی امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی کی صدا آتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کوئی امت کے لیے آخرت کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھا ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا بتاؤں، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، جب مانگو جیسے مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا پھر محبوب پیغمبر آپ نے وہ دعا مانگی؟ فرمایا ابراہیم نے بھی مانگ لی دنیا میں، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دنیا میں مانگ لی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی دعا مانگ لی،
آدم صفی اللہ نے بھی مانگ لی، اللہ کے محبوب پیغمبر پھر آپ بھی ہاتھ اٹھائے نا اپنے لیے، اپنی ازواج کے لیے، اپنے بنات کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ ایک دعا جسے اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں نہیں جاؤں گا، دنیا میں نہیں مانگوں گا۔ پھر محبوب پیغمبر کب مانگو گے؟ جب فرمایا سورج فرمایا نیچے ہوگا، میری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، سر سجدے میں رکھ کر رب سے وہ دعا مانگوں گا، میں دعا مانگتا جاؤں گا، میرا رب میری دعا کو قبول کرتا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کیا ہے بھائی؟ محبت۔ یہ غم ہے کسی نبی نے یا ربی امتی امتی کی صدا نہ لگائی۔ اس نبی کے زبان پر جب بھی امت آئی تو یا ربی امتی امتی کی صدا آئی۔ صحابہ کہتے، آخری بات کہتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مسجد کو چھوڑ کر چلے گئے، 3 دن ہم تلاش کرتے رہے، آقا نہ ملے، ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کہاں گئے ہیں۔ بالآخر ایک غار پہ پہنچے، ایک پہاڑ پر پہنچے، دیکھا کہ ایک چرواہا کھڑا ہے، اپنی بکریوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا ارے تم نے محبوب دو جہاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، میں اتنا جانتا ہوں اس غار کے اندر ایک حسین و جمیل انسان ہے جس کا چہرہ وضحا ہے، جس کا چہرہ وضحا ہے، جس کی زلفیں باللیل ہے، جس کی آنکھیں بلسان علم نجعل لہ عینین ہے، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے۔ ارے بتا تو صحیح وہ غار میں کرتا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کیا بتاؤں، میں صبح بھی آتا ہوں، شام بھی آتا ہوں، صبح آتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کا سر سجدے پہ ہوتا ہے، شام کو جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کے سر سجدے پہ ہوتا ہے۔ ارے بتا تو صحیح اس کے لبوں پہ آتا کیا ہے، اس کی صدا ہوتی کیا ہے؟ فرمایا جب صبح آتا ہوں اس کے لبوں پہ ایک لفظ ہوتا ہے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ شام کو جب واپس جاتا ہوں میں نے دیکھا ہے اس کے لبوں پہ ایک صدا ہوتی ہے یا ربی امتی یا ربی امتی۔ صحابہ غار میں گئے، آقا اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنی امت یاد آتی ہے، گنہگار امت یاد آتی ہے۔ جبرائیل کو رب نے قرآن کی آیت دے کے بھیجا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب پریشان نہ ہو، امت کے بارے میں غمگین نہ ہو، امت کے بارے میں غم نہ کر، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو مانگتا جائے گا، رب کریم تجھے عطا کرتا جائے گا۔ یہ شان حبیب اللہ ہے جس کے لبوں پر ہر وقت کیا آتا ہے؟ یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اور یہ جماعت والے بھی یہی پیغام لے کر، یہی صدا لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، میرے پاس، تیرے پاس، نوجوانوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، اور ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، محمد کے طریقے کے سوا کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آؤ ان جماعت والوں کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ، یہ سال کی جماعت ہے، کوئی آتا ہے سواری پہ سوار ہو کر، یہ اللہ والے وہ ہیں جو محمد کا پیغام لے کر پوری دنیا میں گھومتے ہیں، یہ سواریوں پہ سوار ہو کے نہیں آتے، پیدل چل کے تیرے پاس آتے ہیں اور تجھے نبی کا غم سناتے ہیں۔ نبی کے غم کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔